الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. کہ مصطفیٰ جانے رحمت سے لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت سے لاکھوں سلام، شہر یار ایرن تاجدار حرم، نوبہار شفاعت سے لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دن افروز ساعت سے لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سربت پہ لاکھوں سلام. بارگاہ رسالت میں جن کو جو درود یاد ہو وہ بآواز بلند کرے اللہم صلی علی نادری جودی والکرم وعلیہ بارک صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہ اگر نصیب قریب درے نبی ہو جائے، اگر نصیب قریب درے نبی ہو جائے، میری حیات میری عمر سے بڑی ہو جائے، اور اندھیرے پاؤں نہ پھیلا سکے زمانے میں، اما ضرور پڑھیے کہ ہر سن کے روشنی ہو جائے. پھر سے ایک بار پوری ایمانداری و دیانتداری کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جھوم کے درود پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، آپ کے بیان میں میری یہ دوسری حاضری ہے، اور شکر گزار ہوں علماء کرام کا. تین علماء کرام نے اس ناچیز کو اس عزت سے نوازا. حضرات، بہت ہی خوش نصیب ہیں آپ لوگ، قسمت کے دھنی ہیں کہ اللہ کے نیک بندے سرکار غوث اعظم کے نام سے محفل سجائے ہیں، سمائے ہیں. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبین کی حجت توسل سے تمام لوگوں کی زندگی کو دنیا و آخرت میں ثواب سے سجا دے. حضرات، خصوصاً پپو بھائی اور محبوب صاحب ان دونوں نے محنت کر کے یہ پروگرام رچایا ہے، سمایا ہے، اور حضرات ان لوگوں نے بھی حصہ لیا ہے، چاہے وہ جیسے بھی ہو. پروردگار عالم کی دعا ہے مولا تو ہر ایک کے دل کی چھوٹی اور بڑی بات کو جانتا ہے. جتنے بھی لوگ اس مقصد سے یہاں آئے ہیں اور جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے اور جن لوگوں نے سجایا ہے، جس مقصد سے سجایا ہے، مولا ان کی ہر جائز تمنا کو پوری فرما دے، ان کی ہر جائز مقاصد کو پورا فرما، اور مولا ان علماء کرام کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرما، بے پناہ علم میں برکتیں عطا فرما. حضرات، ہر ایک چیز کے لیے مقصد ہوا کرتا ہے. انسان اگر بازار جاتا ہے اس میں بھی مقصد ہے. انسان اگر کوئی اچھا سا مکان بنانا ہے تو اس کے لیے بھی مقصد ہے. اور انسان اگر محفل سجاتا ہے اس میں بھی مقصد ہے کہ لوگ آئیں، علماء کرام کے نورانی بیانات کو سنیں اور اپنی زندگی کی اصلاح کریں. اس میں بھی مقصد ہوا کرتا ہے. حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو زمین پر پیدا فرمایا، اس میں بھی مقصد ہے. اور جیسے ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور ان کی عبادت، اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، ایمان والوں سے دوستی رکھیں اور بے ایمان سے قطع تعلق رکھیں. لیکن حضرات، پتہ کیسے چلے کہ کون ایمان والا ہے اور کون بے ایمان ہے؟
حضرات کی افراتفری نہ مچائے، جو لوگ جن کو جانا ہو وہ چلے جائیں، اور جنہیں بیٹھنا ہے جنہیں سننا ہے وہ شانتی کا ماحول بنائے، اگر سے بیٹھے رہیں۔ حضرات میں کوشش کروں گا کہ آپ کو کچھ نہ کچھ دے کر کے جاؤں، یہ افراتفری کا ماحول بن کرے۔ میں پہلے آپ کو جانچ لوں کہ آپ سننے کے موڈ میں ہیں یا سونے کے موڈ میں ہیں۔ پہلے میں آپ کو جانچ لوں، 2 اشعار کے ذریعے توجہ کریں گے۔ علماء کرام کی دعاؤں کو لے کر میں حاضر کر رہا ہوں، اور میرا چیلنج ہے کہ ایسا شعر اب تک کوئی نہیں پڑھا ہے، ایسا شعر اب تک کوئی نہیں پڑھا ہے۔ بالکل چیلنج کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، اور مزاج بنائیے کہ مزاج وقت کا موسم بدل دیا جانا، جن کے بولو سبحان اللہ، اور ذرا سا لہج کر کے بولو سبحان اللہ، کہ مزاج وقت کا موسم بدل دیا جانا، بلاوا آئے نبی کا تو چل دیا جانا، کہ مزاج وقت کا موسم بدل دیا کرنا، بلاوا آئے نبی کا تو چل دیا جانا۔ ہمیں سن کے بولو، یاد دلاؤ، یاد بول کے بولے سبحان اللہ، اور سے بولے سبحان اللہ، کہ مزاج وقت کا موسم بدل دیا کرنا، بلاوا آئے نبی کا تو چل دیا جانا، اور جنابی جس سے اپنی شادی مل جائے ہمارا چل دیا جانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث العالم، سرزمین جھولی استمرار، حضرت علامہ غلام ربانی، پکڑ کے اس کا سر کچل دیا کرنا، اور رات سے جتنی بھی ہو دشوار چلا دیتے ہیں۔ جھوم کے بولیے گا سبحان اللہ، سبحان اللہ، توجہ فرمائے کہ رات سے جتنی بھی ہو دشوار چلا دیتے ہیں۔ یہ ہمارے حاجی عبد الستار صاحب ہیں، ماشاء اللہ، ان کی بہت ہی مہربانی ہے، دعا فرمائے آپ بھی حضرت، کہ رات سے جتنے بھی ہو دشوار چلا دیتے ہیں، چھوٹے سکے کو بھی سرکار چلا دیتے ہیں۔ سن کے بول دو سبحان اللہ، اما جتنا بولو گے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ اپنے فائدے کے لیے کام کیجیے، میں اپنے فائدے کے لیے کام کر رہا ہوں، کہ رات سے جتنے بھی ہو دشوار چلا دیتے ہیں، چھوٹے سکے کو بھی سرکار چلا دیتے ہیں، اور جو بھی جاتا ہے رضا خان کے مطلب کے خلاف اما ہم اس سے چلا دیتے ہیں۔ ماشاء اللہ، اما ہم اس کے بے جھجک تلوار چلا دیتے ہیں۔ اور یہ بھی شعر سن لیجیے کہ ان کے جو در پہ گیا ادنا بن کر، ان کے بولو یار، کہ ان کے جو در پہ گیا ادنا بن کر، غیر سے آزم سے فیض سے میدان آلہ بن کر، ابھی مجھے آٹھانا دیا شیر یا بچہ بن کر، اما خان میں رکھوں گا کہ میں غیر کا کتنا بن کر، اللہ سبحان اللہ، رکھوں گا تو میں غیر کا کتنا بن کر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، شعراء اہل سنت، سرزمین جھولی استمرار، عاشقان غوث اعظم، ماشاء اللہ، ان کے بولیے سبحان اللہ۔ میں جانتا ہوں آپ لوگ مغرب سے لے کر اب تک بیٹھے ہیں، ماشاء اللہ، قابل مبارکباد ہے، لائق مبارکباد ہے کہ آپ لوگ اس ٹھنڈ میں گرم گرم بسترے کو چھوڑ کے یہاں بیٹھے ہیں۔ یقیناً یہ عشق کی پہچان ہے، عشق کی پہچان ہے۔ حضرات آپ لوگ عاشق رسول ہیں، بہت ہی اچھا آپ لوگوں کے چہرے میں نور چمک رہا ہے۔ حضرات اچھا بہت ہی بڑھیا بیٹھے رہے اور بالکل توجہ کریں۔ حضرات میں نے کہا تھا کہ یہ جاننا ضروری ہے کہ ایمان والا کون ہے، بے ایمان کون ہے۔ اب توجہ کیجیے گا، کیونکہ وقت نہیں ہے، اگر میں شعر پڑھوں تو وقت اسی میں گزر جائے گا، اس لیے میں کچھ باتیں بتا کے جاؤں، شعر پڑھ کے نہیں بلکہ کچھ باتیں بتا کے جاؤں۔ توجہ فرمانا، کون ایمان والا ہے، کون بے ایمان ہے۔ حضرات آج کبھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم راہ راستہ ہیں، لیکن ذرا غور کرو کون ایمان والا ہے، کون بے ایمان ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا ہے، قرآن ذرا بتا ایمان والا کون ہے، قرآن اے قرآن ذرا بتا ایمان والا کون ہے، کیونکہ جو دامن تھامے ہوئے ہیں وہ بھی کہہ رہا ہے اپنے آپ کو ایمان والا، اور جو نہیں ہے وہ بھی کہہ رہا ہے ایمان والا۔ اس لیے قرآن ذرا تو میری رہنمائی کو اور بتا کہ ایمان والا کون ہے۔ تو قرآن نے کہا رے مولانا ہو کر کے سوچ رہے ہیں، لفظ آمنو ہے جیسے واضح ہو جائے گا۔ جب میں نے لفظ آمنو
باتوں پر غور کیا تو لفظ آمنو 4 لفظ پر مشتمل ہے. الف میم نون واو. اب ہر ایک سے مطالبہ پوچھو. توجہ کرنا ہے. GPS مسلمان ہوں میں بالکل آپ کے قریب ہونے جا رہا ہوں. حضرات سے میری تقریبی سفر کا آغاز ہو رہا ہے. توجہ کرنا ہے تم بھی مسلمان ہو. علماء کرام کی دعاؤں کو لے کر آپ کے حوالے ہو رہا ہوں. میں نے علیف سے پوچھا اے علیف تو بتا تیرا مطالبہ کیا ہے. علیف نے کہا میرا مطالبہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کو ماننا ہوگا. پلٹ کر میں نے کہا اس کی ربوبیت پر میرا ایمان, اس کی وحدانیت پر میرا ایمان, یہ ستار ہے میرا ایمان, یہ غفار ہے میرا ایمان. کیا میں ایمان والا ہو گیا؟ تو ساتھ میں جو نون تھا کہا میرا بھی مطالبہ ہے. میں نے کہا تیرا مطالبہ کیا ہے؟ کہا نون نے کہا میرا مطالبہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کو ماننا ہوگا. پلٹ کر میں نے کہا ان کی رفتار کا مجھے اقرار, ان کی گفتار کا مجھے اقرار, وہ کہا یقین ہے مجھے اقرار, وہ اول و آخر ہے مجھے اقرار, وہ مدثر ہے مجھے اقرار, وہ اول و آخر ہے مجھے اقرار. کیا میں ایمان والا ہو گیا؟ تو ساتھ میں جو نون تھا کہا میرا بھی مطالبہ ہے. میں نے کہا تیرا مطالبہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبیوں کو ماننا ہوگا, آدم کو بھی ماننا ہوگا, موسیٰ کو بھی ماننا ہوگا, ابراہیم اسماعیل کو بھی ماننا ہوگا, یوسف کو بھی ماننا ہوگا. پلٹ کر میں نے کہا چلو میں نے اللہ کے تمام نبیوں کو مان لیا. کہا میں ایمان والا ہو گیا. ساتھ میں جو بات تھا کہا میرا بھی مطالبہ ہے اگر مکمل ایمان والا بننا ہے تو اللہ نے تمام نبیوں کو ماننا ہوگا, آدم کو بھی ماننا ہوگا, اعلیٰ حضرت کو بھی ماننا ہوگا, مسجد جنہ کو بھی ماننا ہوگا, تعبیر خاص کو بھی ماننا ہوگا, اعلی رسول کو بھی ماننا ہوگا, اعلی رسول کو بھی ماننا ہوگا, مسجد جنہ کو بھی ماننا ہوگا, نظام دین کو بھی ماننا ہوگا, رائج نواز کو بھی ماننا ہوگا. تمام لوگوں کے لینے دو, تمام لڑیوں کے سودا, لڑیوں کے ولی سیدنا سرکار غوث اعظم کو بھی ماننا ہوگا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرت علامہ غلام ربانی صاحب قبلہ سرزمین جھومی استمرار شاندار مجمع غوث اعظم کو بھی ماننا ہوگا. کیونکہ یہ وہ غوث اعظم ہے کہ جن کی گردن پہ رسول اعظم کا قدم ہے, اور یہی وہ غوث اعظم ہے کہ جن کا قدم تمام اولیاء کرام کی گردن پہ ہے. اور جب غوث اعظم نے جامع مسجد میں یہ اعلان کیا قدمی حاضری علی کل رغبتی کل ولی اللہ کہ میرا قدم تمام اولیاء کرام کی گردن پہ ہے. جب غوث اعظم نے یہ اعلان کیا تو چاہے وہ انگلینڈ کا ولی ہو, چاہے وہ ہالینڈ کا ولی ہو, چاہے وہ روس کا ولی ہو, چاہے وہ جاپان کا ولی ہو, چاہے وہ جرمن کا ولی ہو, چاہے وہ افریقہ کا ولی ہو, چاہے وہ زمبابوے کا ولی ہو, چاہے وہ آسٹریلیا کا ولی ہو, چاہے وہ پاکستان کا ولی ہو, چاہے وہ ہندوستان کا ولی ہو, چاہے وہ بنگلہ دیش کا ولی ہو, چاہے وہ آسام کا ہو, کسی بھی خطے کا ولی ہو, کسی بھی گوشے کا ولی ہو, تمام ولیوں نے اپنی گردنیں جھکا دی ہے. اور میرے تین حضرات فرماتے ہیں کہ جب غوث اعظم نے جامع مسجد سے یہ اعلان کیا کہ میرا قدم تمام اولیاء کرام کی گردن پہ ہے تو میرے تین فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے انڈر والی خواجہ غریب نواز نے اپنی گردن جھکا دی ہے, اپنی گردن. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب سے پہلے غریب نواز نے اپنی گردن جھکا دی ہے. حضرات غوث اعظم نے مخاطب سے فرمایا اے لوگوں سنو, حیات الدین کا بیٹا نعیم الدین نے گردن جھکانے میں شرکت کیا ہے. ان قریب ہندوستان کی باتیں ان کے ہاتھ میں ہوگی. طرف کے بول دو سبحان اللہ. آج اگر کوئی انسان مکان بناتا ہے اور اس سے کوئی پوچھتا ہے کہ یہ مکان کس نے بنایا تو سینہ ٹوٹ کے بولتا ہے میں نے بنایا. اگر کوئی خوبصورت گاڑی خرید کے لایا, کسی نے پوچھا یہ گاڑی کس کی ہے, سینہ ٹوٹ کے بولتا ہے یہ گاڑی میری ہے میں نے خریدا ہے. لیکن غریب نواز نے اعلان دیا ہے کہ تم غرور و تکبر مت کرو. اگر دولت مل جائے تو تم غرور میں مت رہو. اگر تم اچھا سا مکان بنا لو, خدا نے تمہیں دولت سے نوازا تو تم غرور مت کرو. اگر کوئی تم کے پیچھے یہ مکان کہنا ہاضا نہیں بدلے گا,
یہ گاڑی کہنا ہاضا مل بجے رہتی، یہ دکان کہنا ہاضا مل بجے رہتی، خریدنے والے اپنے کھانے والوں کو یہ آرام دے دیا، کبھی بھی تم حریر مت کرنا بلکہ تم ہمیشہ در جھکائے ہوئے چلنا۔ حضرات اگر تمہارے اندر آج ہی انکساری پیدا ہو گئی تو یاد رکھنا یہاں بھی کامیاب رہو گے وہاں بھی کامیاب رہو گے۔ حضرات توجہ کیجیے گا، اور ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہوگا، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہے۔ توجہ فرمانا، کوئی آدم علیہ السلام کا پرتو ہے، کوئی موسیٰ علیہ السلام کا پرتو ہے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کا پرتو ہے، کوئی ابراہیم علیہ السلام کا پرتو ہے، کوئی یوسف علیہ السلام کا پرتو ہے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کا پرتو ہے، کوئی اسحاق علیہ السلام کا پرتو ہے، کوئی یونس علیہ السلام کا پرتو ہے، کوئی اسماعیل علیہ السلام کا پرتو ہے، کوئی زکریا علیہ السلام کا پرتو ہے، کوئی یحییٰ علیہ السلام کا پرتو ہے۔ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہے، لیکن میرا تمہارا غوث اعظم رسول اعظم کا پرتو ہے، رسول اعظم کا پرتو ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس طرح تمام نبیوں میں سب سے اعلیٰ افضل ہمارا نبی ہے، اسی طرح تمام نبیوں میں سب سے اعلیٰ افضل ہمارا غوث ہے، سب سے اعلیٰ افضل ہمارا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات اگر مصطفیٰ کو پروردگار عالم میں زمانے کی کنجی عطا کی ہے تو غوث اعظم کو ولایت کی کنجی عطا کی ہے۔ اگر میرے مصطفیٰ کو پروردگار عالم میں نبی آخری زماں بنا کے بھیجا ہے تو غوث اعظم کو بھی غوثیت کبریٰ کے منصب پر فائز کیا ہے۔ اب نبی کے میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، اب غوثیت کبریٰ کے منصب پر کوئی فائز نہیں ہوگا۔ ان کے بولتے سبحان اللہ، یہ ہے غوث اعظم۔ اب غوث اعظم جیسی شخصیتیں کس گھر میں پیدا ہوتی ہے؟ ولی جس گھر میں جنم لیتا ہے، اور مفتی اعظم جیسی شخصیتیں کس گھر میں پیدا ہوتی ہے؟ کوئی چہرائی نہیں ہے۔ مفتی اعظم جن نائب غوث اعظم ہیں، مظہر غوث اعظم ہیں، ہم سبھی غوث اعظم ہیں، کوئی چہرائی نہیں ہے۔ اور حضرات میں اشاروں میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، کہنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرات آج ایک انسان کہہ رہا ہے، آج کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں نوری ہوں، میں مفتی اعظم مرزا غلام ہوں، مگر کچھ مسائل ایسے لکھ دیتے ہیں گویا یہ ذہن دیتے ہیں کہ اب مرکز وہاں نہیں یہاں ہونا چاہیے۔ میں کہنا چاہوں گا آج اگر تمام دنیا کا مرکز شہر بریلی ہے تو ایسے ہی نہیں ہے۔ آج اگر تمام دیوانوں کو پروانے کا رخ شہر بریلی ہے تو ایسے ہی نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ وہ بریلی ہے جس کی آج پوری دنیا کو دکھائی دے رہی ہے۔ جی ہاں، یہ وہ بریلی ہے جہاں سے کی صداقت کی کرنیں چمک رہی ہے۔ جی ہاں، یہ وہ بریلی ہے جہاں سے فاروق اعظم کی برہانہ تلوار ادائے رسول کے لیے ہر وقت آن لائن ہے۔ جی ہاں، یہ وہ بریلی ہے جہاں سے اسلام سے میرے چمک رہی ہے۔ جی ہاں، یہ وہ بریلی ہے جہاں سے بجلی کا فیضان مل رہا ہے۔ جی ہاں، یہ وہ بریلی ہے جہاں سے بجلی کا فیضان مل رہا ہے۔ جی ہاں، یہ وہ بریلی ہے جہاں سے مولا علی کی فضا پوری دنیا میں دکھائی دے رہی ہے۔ جی ہاں، یہ وہ بریلی ہے کہ جس نے انسانیت میں کو ایسا بنا رہا ہے جہاں اس کا مدینہ بنا دیا۔ ہر دنیا کے سینے کو اس کا مدینہ بنا دیا ہے۔ ہاں تو حضرات میں عرض کر رہا تھا، آپ مجھ سے پہلے سن چکے، لیکن میں شارٹ کٹ میں بالکل بتا رہا ہوں۔ حضرات ولی اللہ کی گھر میں پیدا ہوتا ہے، غوث اعظم جیسی شخصیت کی گھر میں جنم لیتی ہے، مفتی اعظم جیسی شخصیت کی گھر میں پیدا ہوتی ہے۔ حضرات اتحاد کا مطالعہ کرے، تاریخ کا مطالعہ کرے، ایران کی سرزمین ہے، ایک نوجوان ہے، 3 دن کا دھوکہ پیاتا ہے، بھوک اور پیاس سے بدبخت ہے، یکایک دریا کے کنارے کھیت بہتا ہوا دکھائی دیا، نوجوان نے اٹھا
کے کھا لیا، کھاتے لیا، مگر رد الہی سے لرز گئے اور معافی کے لیے دریا کے کنارے چلتے رہے۔ ایک باغ دکھائی دیا، باغ کے مالک سے کہا حضور میں نے آپ کے باغ کا ایک سیب بغیر اجازت کھا لیا ہے، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ بزرگ نے کہا ٹھیک ہے معاف کر دوں گا، مگر میری ایک شرط ہے۔ کہا تیری شرط کیا ہے؟ کہا ایک میری بیٹی ہے جو آنکھوں سے آندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھ سے معذور ہے، تم کو اسے نکاح کرنا ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، منظور ہے، بہرحال نکاح ہوگا۔ نکاح ہونے کے بعد جب کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے، ایک بہت ہی خوبصورت حسینہ بیٹھی ہوئی ہے، ان کے پاؤں واپس ہوتے ہیں اور کہتے ہیں حضور یہ لڑکی تو وہ نہیں ہے جس کے بارے میں آپ نے مجھے بتایا تھا۔ تو بزرگ فرماتے ہیں اے نوجوان یہی بیماری چیزی ہے، یہی بیماری شریر حیات ہے۔ اور غور سے سن لو، میں نے اپنی بیٹی کو انجیل کے لیے کہا تھا کہ میری بیٹی نے سید کے خلاف کچھ نہیں دیکھا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو یہ کہا تھا کہ میری بیٹی نے سید کے خلاف تک نہیں نکالا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو یہ کہا تھا کہ میری بیٹی نے سید کے خلاف ایک قدم تک نہیں نکالا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو یہ کہا تھا کہ میری بیٹی نے سید کے خلاف ایک جملہ تک نہیں سنا ہے۔ اب اندازہ کرو سب لڑکی ایسی ہے کہ جس کے ہاتھ سید کے خلاف نہ اٹھے ہو، سب لڑکی ایسی ہے کہ جس کا قدم سید کے خلاف نہ اٹھا ہو، سب لڑکی ایسی ہے کہ جس کی آنکھیں سید کے خلاف نہ دیکھی ہے، سب لڑکی ایسی ہے کہ جس کی زبان سے سید کے خلاف نہ نکلا ہے، سب لڑکی ایسی ہے کہ جس کے کام سید کے خلاف ایک جملہ نہ سنے ہو۔ اندازہ کرو سب لڑکی ایسی ہے اور جب لڑکا ایسا ہے تو جب قبضہ کے حوصلے حسن کا جنم ہوتا ہے، قبضہ کر کے حوصلے حسن کا دور ہوتا ہے۔ مجھے کیا لینے دے، مانو گے بھی بیٹا اللہ کا ولی ہوگا، مانو گے بھی بیٹا حبیب نواز ہوگا، مانو گے بھی بیٹا قرب تین ہوگا، مانو گے بھی بیٹا تعبیر خاص ہوگا، مانو گے بھی بیٹا قرب تین ہوگا، مانو گے بھی بیٹا محبوب الہی ہوگا، مانو گے بھی بیٹا محبوب سننا ہوگا، مانو گے بھی بیٹا محبوب بہاری ہوگا، مانو گے بھی بیٹا اللہ بہاری ہوگا، مانو گے بھی بیٹا اللہ سمبری ہوگا، مانو گے بھی بیٹا انترانی کی ہوگا۔ اور ہم نے لینے دے اس لیے کرنا باپ آنا حضرت اس گھر میں بیٹا مجھے آدم ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ لوگ ٹھنڈے پڑ گئے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے ایک مرتبہ بولیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ذرا سا ڈھونڈ کے بولیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ حضرات ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ اور کہہ دیجیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات یہ ہے غوث اعظم۔ حضرات آج کالج کا لڑکا بولتا ہے کہ سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے، انہوں نے مریض کے سینوں میں پلاسٹک کا دل لگا دیا ہے۔ حضرات لیکن میں آج تمام علماء قرآن کی موجودگی میں کہنا چاہوں گا مریض کے سینے میں پلاسٹک کا دل لگانا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ عرش اعظم پہ بیٹھ کے فرض پر چوٹیوں کے چلنے کا چوٹیوں کے چلنے کی آواز کو لینا یہ کمال کی بات ہے۔ مریض کے سینے میں پلاسٹک کا دل لگا دینا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ ٹھوکروں کے مردے کو جلا دینا یہ کمال کی بات ہے۔ مریض کے سینے میں پلاسٹک کا دل لگا دینا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ دل کے کردار کو اپنا لینا یہ کمال کی بات ہے۔ مریض کے سینے میں پلاسٹک کا دل لگا دینا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ نظام دین کے نقل قدم پر چلنا یہ کمال کی بات ہے۔ مریض کے سینے میں پلاسٹک کا دل لگا دینا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ نقل سننا کے کردار کو اپنا لینا یہ کمال کی بات ہے۔ مجھے کیا لینے دیا جائے، انا مریض کے سینے میں پلاسٹک کا دل لگا دینا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ سارے حاضران میں مطلب اعلیٰ حضرت کے خان بندوں کے دکھانے سے کمال کی بات ہے۔ مریض کے سینے میں پلاسٹک کا دل لگا دینا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ سارے حاضران میں شادی سیاحت قدم کے فکرے چن لینا یہ کمال کی بات ہے۔ یہ بڑی بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
حضرات جھوم کے بول دو ایک مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے یا رسول اللہ. حضرات اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھا کر کے رکھیے, اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھا کر کے رکھیے. حضرات علماء کرام دیکھیں, یہی وہ ہاتھ ہے جب جب ہندوستان میں اٹھا ہے انقلاب پیدا ہوا ہے, جب جب اٹھا ہے انقلاب پیدا ہوا ہے. گاندھی نے اٹھایا انقلاب پیدا ہوا, اسلام نے اٹھایا انقلاب پیدا ہوا, بھگت نے اٹھایا انقلاب پیدا ہوا, چندر بوس نے اٹھایا انقلاب پیدا ہوا, کلام نے اٹھایا انقلاب پیدا ہوا, کلام نے اٹھایا انقلاب پیدا ہوا, عنایت احمد ماپوری نے اٹھایا انقلاب پیدا ہوا, علامہ فضل حق نے اٹھایا انقلاب پیدا ہوا. آج بھی انقلاب پیدا ہوتا ہے الیکشن کے ٹائم پہ, جب یہاں کھاد کھاتے ہیں کسی کو ممبر بناتے ہیں, کسی کو مکھیا بناتے ہیں, کسی کو ضلع پریشد بناتے ہیں, کسی کو ریل منتری بناتے ہیں, کسی کو مکھ منتری بناتے ہیں, کسی کو ایم پی بناتے ہیں, کسی کو ممبر بناتے ہیں. لیکن آج غلام ربانی غوث اعظم کو موجود ہے, کرنا چاہتا ہے پہلے وہ اگر تم دنیا لال کے نام سے پہلے ہاتھوں کو اٹھائے گے, بنگالی ملے گی اور اللہ والے کے نام سے اٹھائے گے تو جنت کی حویلی مل جائے گی, تمہیں جنت مل جائے گی, جنت میں تمہارا گھر ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان رسول عالم, سرزمین جھومی استمرار, نعرہ تکبیر. ماشاء اللہ سبحان اللہ. حضرات جلسے کا مقصد ہوتا ہے پیغام پہنچانا, مقرروں کا شیر کی طرح آگے جھاڑنا یہ مقصد نہیں, پیغام پہنچانا ہے. حضرات آپ لوگ بہت ہی خوش نصیب ہیں, آپ لوگوں نے اپنے گاؤں میں ایک اچھی سی مسجد بنائی ہے, بہت ہی خوبصورت مسجد بنائی ہے, مگر حضرات مسجد بنانا یہ کمال کی بات نہیں ہے بلکہ نماز پڑھنا یہ کمال کی بات ہے. حضرات نماز پڑھا کیجیے, سرکار فرماتی ہے, سرکار ایک مرتبہ کسی کے اکثر کو مخاطب کر کے فرمایا, ایسی تم نماز پڑھاؤ, نہ گاؤں میں جا کر کے ذرا گاؤں کا جائزہ لی کہ لوگ گاؤں کے لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں. حضرات توجہ کرنا, میرے سرکار نے فرمایا ایسی تم نماز پڑھاؤ, گاؤں میں جا کر کے ذرا گاؤں کا جائزہ لو کہ لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں. میرے سرکار نے فرمایا کہ میں گاؤں میں جا کر کے گاؤں کا جائزہ لوں کہ لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں, جو نہیں پڑھتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان کے گھروں میں آگ لگا دوں. حضرات توجہ کرنا, سرکار فرماتے ہیں کہ جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان کے گھروں میں آگ لگا دوں. اب جو نماز ہی نہیں پڑھتے ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ اسی لیے لوگوں نماز پڑھا کرو اور مقدر کے دھنی ہو, قسمت کے دھنی ہو کہ تمہارے ہاتھ دماغ بہت ہی اچھے ایمان ہے, صلاحیت دار ایمان ہے. حضرات ہر پل میں محسوس ہے, آپ شاعری سنتے ہی رہتے ہیں, بیٹھے بیٹھے وہ شعر بنا لیتے ہیں, قسمت کے دھنی ہیں آپ لوگ. ایسے ایمان کے پیچھے اگر آپ نماز نہیں پڑھے تو آپ یقیناً مقدر سے مارے ہوں گے. اسی لیے نماز پڑھا دیجیے. سرکار فرماتے ہیں کہ جو لوگ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان کے گھروں میں جا کر کے آگ لگا دوں. حضرات آپ کہیں گے کہ نبی کریم نے چاہا ہے مگر آگ نہیں لگائی ہے. میں بتاؤں گا, پہلے وہ اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھے, اسلامی تاریخ پلٹ کر کے دیکھے. نبی کا کہنا ہو جانا ہے مقام سودا ہے. میرے نبی نے چاہا کہ سورج پلٹ آئے, خدا نے پلٹا دیا. میرے نبی نے چاہا کہ شام سے ٹکڑا ہو جائے, خدا نے تو ٹکڑا کر دیا. میرے نبی نے چاہا کہ جو زبان بولنے لگے خدا نے بلوا دیا. میرے نبی نے چاہا کہ جو پیر چلنے لگے خدا نے چلوا دیا. اب کہے وہ پہلے دے, لیکن آج کہاں نظر آ رہی ہے, آج کہاں نظر آ رہی ہے تو میں کہوں گا پہلے دے. یہ آگ بجنے والی آگ نہیں ہے بلکہ باطنی آگ ہے. یہ آگ محسوس لینے والی ہے. آؤ محسوس کرو, آج گھروں میں کتی پیال کی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہے, شادی نہیں ہو رہی ہے. یہ آگ نہیں تو کیا ہے, آج بھائی کو میں کھڑ رہا, یہ آگ نہیں تو کیا ہے, آج بھائی میں کھڑ رہا, یہ آگ نہیں تو کیا ہے. انسان کے پاس ہر ایک چیز موجود ہے مگر مارا پھر رہا ہے, یہ آگ نہیں تو کیا ہے. کہنا نہیں ہے, یہ آگ نہیں تو کیا ہے. موجود ہے مگر آرام نہیں, مارا پھر رہا ہے, یہ آگ نہیں تو کیا ہے. اگر تم چاہنے سے آگ رہے تو نماز پڑھا کرو. اگر
اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو نماز پڑھا کرو. جب سے تم نماز پڑھو گے یقیناً کامیابی تمہارے سر پہ ہوگی, یقیناً کامیابی کا چہرہ تمہارے سر پہ ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حضرات نماز پڑھا کیجیے. اور آج دیکھا جا رہا ہے لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. حضرات گھر سے فون جاتا ہے, گھر سے کوئی کال کرتا ہے, انسان کتنی ہی بزی کیوں نہ ہو مگر انسان گھر کی کال کو ریسیو کر لیتا ہے. حضرات گھر سے کال جاتی ہے تو کہتے ہیں کہنے والے کہتے ہیں کہ جہاں جمی بھی ہے جلدی سے آؤ, تمہاری اہلیہ کی طبیعت خراب ہے تو وہ بالکل جلدی سے چلے آتے ہیں اور جیب میں پیسہ ویسا نہیں دیتے, فوراً ڈاکٹر کے پاس جا کر کے علاج کراتے ہیں. سمجھ کرنا مسلمان ہے جب گھر سے گھر سے پہنچ جائے اور تم کال کو ریسیو نہیں کرو گے تو یقین جانو اس میں تمہاری بربادی ہے. اگر گھر سے پہنچ چلے جاؤ اور تم کال کو ریسیو نہ کرو تو تم اپنے کرنا مت رہے تو یقیناً جان رہے کسی کی جان ڈال دیتی ہے. جب گھر سے پہنچ جاتی ہے تو تم کال کو ریسیو کر لیتے ہو, لیکن ذرا توجہ کرنا مسلمان ہے جب مسجد کے امام مؤذن سمجھ میں کال کر رہا ہے تم ایمان کی کال کو نہیں کر رہے ہو. گھر سے اللہ کے گھر سے کال جا رہی ہے, تم گھر سے اللہ کے گھر کی کال کو نہیں کر رہے ہو. اگر گھر سے تمہاری کال جائے اور کال کو نہ کرے تو جان جانے کا خطرہ ہے. اور اللہ کے گھر سے جب کال جائے اور اللہ کے گھر کی کال کو نہ کرے تو یہ ایمان کا خطرہ ہے. اسی لیے تم ایمان کی مؤذن کی کال کو ریسیو کرے اور مسجدوں میں جایا کرے, نماز پڑھا کرے. ایک مرتبہ درود پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات آج پوری دنیا کہتی ہے, ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے اگر کامیابی چاہتے ہو تو آگے بڑھے, ترقی چاہتے ہو آگے بڑھے. لیکن آج یہ ناچیز آپ کے بچپن میں یہ اعلان کر رہا ہے اے لوگ اگر کامیابی چاہتے ہو تو پیچھے پیسے, کامیابی چاہتے ہو پیچھے پیسے, اگر کامیابی چاہتے ہو پیچھے پیسے, ترقی چاہتے ہو پیچھے پیسے. اور اتنا پیچھے پیسے کہ تمہیں آدمی کا زمانہ مل جائے, عثمان کا زمانہ مل جائے, حضرت عمر کا زمانہ مل جائے, صدیق اکبر کا زمانہ مل جائے, حضرت عمر کا زمانہ مل جائے. اگر تم علی کا زمانہ پالو گے, عثمان کا زمانہ پالو گے, عمر کا زمانہ پالو گے, صدیق کا زمانہ پالو گے, ان کے کردار کو اپنا لو گے تو یقیناً ترقی تمہیں ملے گی, کامیابی تمہیں ملے گی, کامیابی کا چہرہ تمہارے سر پہ ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یار آواز بہت ہی کھینچ رہا ہے, بالکل سر زبان سوکھ رہی ہے. طرف ایک مرتبہ بول دیجیے سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم, سرزمین جھومی استمرار, نعرہ تکبیر. حضرات ابھی ناظم صاحب نے نعرہ لگایا لیکن آپ لوگ بالکل آواز نہیں دے رہے تھے. میں نعرہ لگا رہا ہوں, بالکل آواز نکالیے اور دھن کے استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت. حضرات یہ ایسا نعرہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی نعرے ہیں وہ تمام نعرے اس نعرے کے سامنے تھے. میں ایک مرتبہ مامو جا رہا تھا, جب میں باندرا پہنچا تو وہاں کے سارے لوگ روڈ پہ آ گئے تھے, یہ نعرہ لگا رہے تھے دینا ہوگا بھائی دینا ہوگا. آٹو والے نے کہا مولانا روڈ جام ہے آپ پیدل چلے جائیے. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ اپنا کرایہ لیجیے, میں پیدل یہاں سے نکل لیتا ہوں. جب میں روڈ میں پہنچا تو وہ لوگ یہی نعرہ لگا رہے تھے دینا ہوگا بھائی دینا ہوگا. میں نے ان سے پوچھا بھائی بتاؤ کیا دینا ہوگا. کہا حضور مجھے نہیں پتا آگے والا جانتا ہے. میں ان کے پاس گیا, وہ بھی یہی نعرہ لگا رہا تھا دینا ہوگا بھائی دینا ہوگا. میں نے کہا پہلے آج یہ بتاؤ کیا دینا ہوگا. کہا میں بھی نہیں جانتا آگے والا جانتا ہے. ایسے کر کے 1 کلومیٹر کروا دیا. میں سب سے آخر میں جو تھا ان سے جا کر کے پوچھا یار تم بتاؤ پہلے کیا دینا ہوگا.
تو انہوں نے اپنی جیب سے کاغذ نکالا اور کہا مولانا یہ ہمارا ڈیمانڈ ہے، ہماری مانگ ہے، جب تک حکومت پوری نہیں کرتی ہم یہی نعرہ لگاتے رہیں گے دینا ہوگا دینا ہوگا۔ اب توجہ کرنا مسلمانوں، جب میں نے ممبئی کے نیتا سے یہ جملہ سنا تو میں نے اپنا رخ زندگی اعلیٰ حضرت کی طرف کیا اور کہا بارے سرکار اعلیٰ حضرت آپ نے کتنا اچھا نعرہ دیا ہے کہ جاگو تو یا رسول اللہ، بولو تو یا رسول اللہ، سوؤ تو یا رسول اللہ، اٹھو تو یا رسول اللہ، بولو تو یا رسول اللہ، پورا مقام سن کے بولو یا رسول اللہ، اور ذرا سا جی لگا کر کے بولو یا رسول اللہ، کہو تو یا رسول اللہ، اتنا یا رسول اللہ کہو، اتنا یا رسول اللہ کہو تو کہتے کہتے قبر میں چلے جاؤ، اور جب فرشتے تم سے سوال کرے تو خود مت کہنا، یہی کہہ دینا یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ اور بھائیو جب میدان محشر میں تم رہے تو وہاں بھی خاموش مت رہنا، بلکہ یہی نعرہ لگاتے رہنا یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ فرشتے دوڑے دوڑے آئیں گے اور پوچھیں گے اے ہندوستانی دے، اے بھارتی دے، تم یہ نعرہ کیوں لگا رہے ہو؟ کہہ دینا میں نہیں جانتا، آگے والا جانتا ہے۔ فرشتے دوڑے دوڑے جائیں گے، دیکھیں گے احمد رضا ہے، وہ بھی یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ فرشتے پوچھیں گے اے احمد رضا تم کو یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے ہو؟ کہیں گے مجھے نہیں پتا، آگے والا جانتا ہے۔ فرشتے دوڑے دوڑے جائیں گے، دیکھیں گے غریب نواز ہے، وہ بھی یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ فرشتے پوچھیں گے اے غریب نواز تم کو یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے ہو؟ کہیں گے مجھے نہیں پتا، آگے والا جانتا ہے۔ فرشتے دوڑے دوڑے جائیں گے، دیکھیں گے عبد القادر ہے، وہ بھی یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ فرشتے پوچھیں گے اے عبد القادر تم کو یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے ہو؟ کہیں گے مجھے نہیں پتا، آگے والا جانتا ہے۔ فرشتے دوڑے دوڑے جائیں گے، دیکھیں گے امام حسین ہے، وہ بھی یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے ہیں، وہ بھی یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ فرشتے پوچھیں گے اے امام حسین تم کو یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے ہیں؟ فرشتے امام حسین کہیں گے ارے مجھے کیا پوچھتے ہیں، وہ دیکھو میرا نانا جان جا رہا ہے، رب کا محبوب جا رہا ہے، میں میرے دنیا جا رہا ہے، ان سے جا کر کے پوچھو۔ فرشتے دوڑے دوڑے جائیں گے اور کہیں گے سرکار ذرا یہ بتایا جائے یہاں سب لوگ یا رسول اللہ کا نعرہ کیوں لگا رہا ہے، سب لوگ یا حبیب اللہ کا نعرہ کیوں لگا رہے ہیں؟ تو میرے سرکار ایک کاغذ نکالیں گے اور کہیں گے یہ غلاموں کی لسٹ ہے، جنت میں دے دو، وفاداروں کی لسٹ ہے، نجات میں دے دو، غلاموں کی لسٹ ہے، جنت میں کے حوالے کر دو۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ مدی مکی کی طرف کیوں بول رہے ہیں؟ محبت سے بولیے، جواب دیجیے نعرہ تکبیر، اور پیار سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میدان غوث اعظم، سرزمین جھانی استمرار، علماء اہل سنت۔ اور حضرات چلتے چلتے ایک پیغام دے دیں، حضرات آج کل لوگوں کا کہنا ہے کہ جیو اور جیو، جیو اور جینے دو، انگلش کا اسٹوریج ہے جیو اور جینے دو، لیکن آج یہ ناچیز آپ لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہے اے لوگوں اس پرپدن دور میں بچو اور بچاؤ، کیونکہ اس پرپدن دور میں ایران بچانا ایسا ہے جیسے کہ ہاتھ کی ہتھیلی سے انگارہ رکھنا ہے۔ اسی لیے میرا پیغام اے لوگوں بچو اور بچاؤ، اپنا بھرنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، وہ تو کتا بھی بھر لیتا ہے۔ ارے کمال تو یہ ہے کہ خود بھی بھرو دوسرے کا پیٹ بھی بھرو، کمال تو یہ ہے کہ خود بھی پیو دوسرے کو بھی پلاؤ، کمال تو یہ ہے کہ خود بھی اس کا جام پیو دوسرے کو بھی پلاؤ، کمال تو یہ ہے کہ خود بھی بچو دوسرے کو بھی بچاؤ، کمال تو یہ ہے کہ خود بھی چمکو دوسرے کو بھی چمکاؤ۔ آپ آسمان کی طرف دیکھیں، آسمان میں چاند بھی ہے، آسمان میں ستارے بھی ہیں، ستارے بھی چمکتے ہیں اور چاند بھی چمکتا ہے، مگر دونوں میں فرق ہے۔ ستارے بندے چمکتے ہیں وہ دوسرے کو چمکا نہیں سکتے، اور چاند چمکتا بھی ہے دوسرے کو چمکاتا بھی ہے، چاند چمکتا بھی ہے دوسرے کو چمکاتا بھی ہے۔ غلام ربانی قوم کو پیغام دینا چاہتا ہے اور دنیا کی ایک مسلمان ہو، بغداد کی سرزمین سے غوث اعظم کو دیکھو، اجمیر میں غریب نواز کو دیکھو، دہلی میں قدرت سنگھ کو دیکھو، دہلی میں محبوب الہی کو دیکھو، کمیر میں صابر پاک کو دیکھو، ماہرہ میں آل رسول کو دیکھو، بریلی میں سرکار اعلیٰ حضرت کو دیکھو، کسیسا میں مخدوم سگنا کو دیکھو، بریلی میں مفتی اعظم کو دیکھو۔ غلام ربانی قوم کو پیغام دینا چاہتا ہے اے لوگوں ہم تمہارے لوگ ستارے کی طرح ہیں اور اولیاء کرام کی چاند کی طرح ہے، وہ لوگ چمکتے بھی ہیں اور ہم سب کو چمکاتے
کے چلے جاتے ہیں، وہ لوگ سمجھتے بھی ہیں اور ہم سبوں کو بتا کے چلے جاتے ہیں، وہ لوگ سمجھتے بھی ہیں اور ہم سبوں کو بتا کے چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ حضرات اسی لیے بچو، حضرات آج دیکھا جا رہا ہے اگر کوئی انسان غلط کام کر رہا ہے تو انہیں کوئی نہیں روک رہا ہے، کہہ رہا ہے جو کر رہا ہے کرنے دو، ایسا نہیں لوگو۔ اگر تم جانکار ہو اللہ کے فضل و کرم سے، اگر تمہیں کچھ علم ہے تو ان کو ضرور بتایا کرو، ان کا عمل وہ جانے، وہ عمل کرے یا نہ کرے، لیکن جو تمہارا حق ہے وہ ادا کر دے، ضرور تم ان کو بتا دیا کرے۔ حضرات میں آج بتانا چاہتا ہوں، آج اگر لوگوں کو کسی بزنس میں نقصان ہو جائے تو آج انسان مارا مارا پھر رہا ہے، سب کے پاس یہی کہتا پھرے گا سنو آج مجھے اسلام میں نقصان ہو گیا ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، وہ بالکل پریشان ہے، قدر آگے پھر رہا ہے، لیکن ایک وقت کی نماز نہیں پڑھا اب تک ایک وقت کی نماز نہیں پڑھا ہے، اس کا کوئی خیال نہیں ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ میں کہنا چاہوں گا اے لوگوں، اگر دولت چلے جائے جانے دو، تم سلسلے فکر مند مت ہو، دولت چلے جائے جانے دو، سربت چلے جائے جانے دو، چلے جائے جانے دو، گاڑیاں چلے جائے جانے دو، سربتیں چلے جائے جانے دو۔ اب مجھ سے سوال کرو اور مولانا کیوں جانا ہے، میں کہوں گا اے لوگوں، جب آپ قبر میں جائیں گے تو یہ دولت نہیں جائے گی، یہ سربت نہیں جائے گی، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں نہیں جائے گی، یہ گاڑیاں نہیں جائے گی، یہ خوبصورت عمارتیں نہیں جائے گی۔ اگر آپ کے ساتھ جائے گی تو ایمان کی دولت جائے گی، اسی لیے سب چلے جائے جانے دو، مگر ایمان کی دولت ہاتھ سے جانے نہ دو، ایمان کی دولت ہاتھ سے جانے نہ دو۔ حضرات اور ایمان کا کھاتا ہے، سارے کھاتوں کو ڈیلیٹ ہونے دو، مگر ایمان کا کھاتا ضرور بتا کے رکھنے دو۔ اور یہی وہ ایمان کا کھاتا ہے جس کو بتانے کے لیے امام حسین نے اپنی گردن کٹائی ہے۔ آج اگر ہم تمام لوگوں کو ایمان بتانا ہے تو اولیاء کرام کے دامن مبارک کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہوگا، اسی لیے کہ جو انسان جس صحبت میں رہتا ہے اسی میں وہ رنگ جاتا ہے۔ اسی لیے لوگوں آج ہمیں نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے کی ضرورت ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن اعلان کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرات کون سچے ہیں؟ کون سے آدم ہی کو سچے ہیں؟ کون سچے ہیں؟ غریب نواز ہی کو سچے ہیں؟ کون سچے ہیں؟ مخدوم الجملہ ہی کو سچے ہیں؟ کون سچے ہیں؟ اعلیٰ حضرت ہی کو سچے ہیں؟ اے لوگوں، اگر ہم ان اولیاء کرام کے دامن مبارک کو مضبوطی سے پکڑ لیجیے تو یقیناً ہمارا ایمان بچتا ہوا نظر آئے گا۔ چلتے چلتے اور میں ایک پیغام دے دوں، اپنی ماں بہنوں کو ایک پیغام دے دوں۔ حضرات آج ہماری ماں بہن ہے اتنی بے پردگی کے ساتھ جو چل رہی ہے، آپ نے کبھی خیال کیا کہ یہ بے پردگی آئی کہاں سے، یہ بے حیائی کہاں سے آئی ہے؟ حضرات میں بتاؤں گا، یہ بے پردگی ہندوستان سے نہیں آئی ہے، یہ بے پردگی بھارت سے نہیں آئی ہے، بلکہ یہ بے پردگی امریکہ سے آئی ہے، یہ بے حیائی امریکہ سے آئی ہے۔ اس کا واضح ثبوت پختہ دلیل آج بھی امریکہ کے کسی 5 اسٹار ہوٹل میں چلے جائیے، آج بھی امریکہ کے کسی بڑے آفس میں چلے جائیے، وہاں آپ کا نام پوچھا جائے گا، آپ کی ماں کا نام پوچھا جائے گا، آپ کے باپ کا نام پوچھا نہیں جائے گا۔ میں کہنا چاہتا ہوں آخر وہاں باپ کا نام کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ کیا امریکہ والوں کا باپ نہیں ہے؟ بغیر باپ سے پیدا ہو گئے ہیں وہ لوگ؟ ارے باپ تو ہے مگر پتا نہیں کتنے بڑے اور کہاں ہے۔ حضرات میں بتانا چاہتا ہوں، اسی لیے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب بھی آپ کی بیٹی ضد کرے، اور آپ کی بیٹی وہی نہیں ہے جو آپ کے گھر میں پیدا ہوئی ہے، بلکہ ہر کلمہ پڑھنے والی آپ کی بیٹی ہے، ہر کلمہ پڑھنے والی آپ کی بہن ہے۔ اسی لیے بتا دو میری بہنوں کو، کیا میری بہنوں، اگر تم بے پردگی کے عالم میں نکلو گی تو تمہیں دیکھ کے ہی تمہارا خوش ہوگا، تمہیں دیکھ کے انگلینڈ والا خوش ہوگا، تمہیں دیکھ کے ہالینڈ والا خوش ہوگا۔ بتا دو میری بہنوں کو، کیا میری بہنوں، اگر تم بے پردگی کے عالم میں نکلو گی تو تمہیں دیکھ کے امریکہ والا خوش ہوگا، امریکہ کا بے حیا خوش ہوگا، اور اگر تابع نہ رہو گی تو بغداد کا خوش عالم خوش ہوگا، کربلا کا حسین خوش ہوگا، تابع نہ رہو گی تو مدینے کا سرکار خوش ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
حضرات کے لیے پردوں کا انتظام کیا جائے، پردوں کا حکم دیا جائے. آج دیکھا جا رہا ہے لوگ عورتیں لڑکیاں باپ کے سامنے موبائل سے بات کر رہی ہے، لیکن ماں باپ اتنی ہمت نہیں کہ ان سے موبائل چھین لے. حضرات یہ حال ہے. حضرات ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہودیوں نے ہماری قوم کو بگاڑ نہیں سکا، مگر یہ 8 سال سے یہ موبائل نکل کر کے ہماری قوم کو اتنا بگاڑ دیا ہے جس کا کیا کہنا. حضرات کی موبائل کی وجہ سے کیا کیا آج ہو رہا ہے. حضرات آپ روزانہ اخبار میں پڑھتے رہتے ہیں، اور حضرات آپ پڑھے ہوں گے کہ آج سے کئی سال پہلے ایک چلتی بس میں ایک لڑکی کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا. کیا بھول گیا اسے ہندوستان؟ ارے پوری دنیا میں ملک کی بدنامی ہوئی تھی، پوری دنیا میں ملک کی بدنامی ہوئی تھی. کلیجہ چڑھ گیا تھا، دل دھڑک گیا تھا. آج بھی اخبار پڑھیے روزانہ 2-3 میں اسی ٹائپ کے جنا اس مطلب داری. حضرات کے لیے ہزاروں کی بھیڑ دینی میں مطالبہ کر رہی تھی کہ ان ظالموں کو سزا ہونی چاہیے، ان بھیڑیوں کو سزا ہونی چاہیے. اور آپ کا یہ غلام ربانی کی تقریر کے دوران یہ اعلان کیا تھا کہ ایسے ظالموں کو سزا ہونی چاہیے، ایسے بھیڑیوں کو سزا ہونی چاہیے. بہرحال دلی میں مقدمہ شروع ہوا، اور جب دہلی سے یہ سننے کو ملا کہ ان ظالموں کو سزائے موت دے دی گئی ہے، ان بھیڑیوں کو سزائے موت دے دی گئی ہے، تب جا کر کے ہزاروں بھارتیوں کو سکون ملا تھا، کروڑوں بھارتیوں کو سکون ملا تھا. لیکن آج غلام ربانی علماء نے اعلیٰ حضرت کی موجودگی میں اعلان کر دے رہا ہے، اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ اعلان کر دے رہا ہے کہ کاشمیر میں جو کچھ بھی ہوا تھا کسی بھی حیائی کی وجہ سے ہوا تھا، کسی بے پردگی کی وجہ سے ہوا تھا. اسی لیے کسی آلو نے نہیں، جنگل کے کسی بالو نے نہیں، بلکہ آپ کے بہار کے لالی نے کہا تھا کہ اگر اپنے ملک کو ایسے حادثات سے بچانا ہے تو اپنے ملک میں محمد عربی کے قانون کو لاگو کرنا ہوگا، محمد عربی کو لاگو کرنا ہوگا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت سرکار مصطفیٰ، پیغام سرکار مصطفیٰ، سرزمین دینی استمرار، علماء اہل سنت حضرت علامہ غلام ربانی صاحب قبلہ ماشاء اللہ محمد عربی کے قانون کو لاگو کرنا ہوگا. جب ہم محمد عربی کے قانون کو لاگو کر دیں گے یقیناً ہمارا ہندوستان سب سے محفوظ رہے گا. حضرات اگر ہم یقیناً شریعت مصطفیٰ پر عمل پیرا ہو جائے تو انشاءاللہ ہماری زندگی بالکل سکون کے ساتھ گزرے گی. ہم یہاں بھی کامیاب رہیں گے، وہاں بھی کامیاب رہیں گے. حضرات آج ہمارے ساتھ بہت سی ناانصافی ہو رہی ہے. میں بالکل تھوڑی دیر آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اس کے بعد میں رخصت ہو جاؤں گا. حضرات آج ہمیں آتنکواد کہا جا رہا ہے، اور سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ آج ٹرینوں میں اور میٹرو میں زیادہ علماؤں کی کیا کہتے ہیں چیکنگ ہو رہی ہے. آج داڑھی ٹوپے والے کو، ٹوپی والے کو زیادہ چیک کیا جا رہا ہے. آج ان سنی مسلمانوں کو، اعلیٰ حضرت ان غلاموں کو آتنکواد کہا جا رہا ہے. لیکن میں اعلان کر دے رہا ہوں کہ کوئی سنی مسلمان آتنکواد نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہم وہ سنی ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت کو مان رہے ہیں اور غوث اعظم کو مان رہے ہیں. ہم تمام اولیاء کرام اور انبیاء کرام کے ماننے والے ہیں، اور ہمارے اکابروں نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، حب الوطنی کا پیغام دیا ہے، ہم کو وطن سے محبت کرنا سکھایا ہے. اسی لیے کوئی بھی انسان آتنکواد نہیں ہو سکتا، سنی مسلمان آتنکواد نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ آج تک کوئی بھی داڑھی ٹوپی والا پکڑا نہیں گیا، اور پکڑا بھی گیا ہے تو کوئی سنی نہیں ہے، سب 24 نمبر والا ہے، سب ادھر ہے. اور یہ بھی میں چیز چھوٹے کہتا ہوں کہ کشمیر کے سودے سے وہاں کوئی داڑھی ٹوپی والا نہیں ہے، سب تمہارے لوگ ہیں. اسی لیے کوئی سنی مسلمان آتنکواد نہیں ہے. حضرات پوری تم چاہتے ہو کہ آتنکوادی کا خاتمہ ہو، اور پوری دنیا چاہتی ہے کہ آتنکواد کو مٹایا جائے، پوری دنیا چاہتی ہے کہ آتنکواد کا خاتمہ ہو جائے، پوری دنیا چاہتی ہے کہ ٹیررزم کا خاتمہ ہو جائے. اب یہ کبھی برلن کی دیواروں کے سائے میں بیٹھ کر قانون بنایا جاتا ہے آتنکواد کو ختم کرنے کے لیے، کبھی امریکہ کے واشنگٹن کے وائٹ ہاؤس سے بیٹھ کر قانون بنایا جاتا ہے، کبھی ہندوستان پارلیمنٹ میں بیٹھ کر آتنکواد کو مٹانے کے لیے قانون بنایا جاتا ہے، کبھی جرمن کے ٹیبل پر بیٹھ کر قانون بنایا جاتا ہے. لیکن آج غلام ربانی اور اعظم کا
یہ پہلے عید کا خاتمہ ہو تو بندی کی دیواروں کے سائے میں بنائے گئے قانون سے آتنکواد کا خاتمہ نہیں ہوگا. جرمن کے جگہ پہ بیٹھ کر بنائے گئے قانون سے آتنکواد کا خاتمہ نہیں ہوگا. امریکہ کے واشنگٹن کے وائٹ ہاؤس کے فیصلے سے بنائے گئے قانون سے آتنکواد کا خاتمہ نہیں ہوگا. ہندوستان کے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر بنائے گئے قانون سے آتنکواد کا خاتمہ نہیں ہوگا. اگر تو چاہتا ہے کہ آتنکواد کا خاتمہ ہو تو ہندوستان چھوڑ دے, امریکہ چھوڑ دے, جرمن چھوڑ دے, جاپان چھوڑ دے, روس چھوڑ دے اور آؤ سب مکے کی وادی میں مدینے کے بازار میں جو ہمیں بھی سمانے میں آرام دیا ہے کسی کو کر کے لگا لیا جائے اور ایک کسی زندگی سے لگا لے اور مصطفیٰ کی ذات کے سینے میں بتا دو. مصطفیٰ کی ذات کے سینے میں بتا دو تو خاتمہ ہو جائے گا, آتنکواد کا خاتمہ ہو جائے گا. اب مصطفیٰ کا پیغام کیا ہے حضرات ذرا توجہ کیجیے گا, انصاف قائم کیجیے حضرات. میرے مصطفیٰ نے ایسا انصاف قائم کیا ہے کہ دنیا میں کوئی آج تک نہیں کر سکا. اے آتنکواد کو مٹانے والوں, اے آتنکواد کے سپنے دیکھنے والوں, اگر کہیں میرے مصطفیٰ کو انصاف قائم کر دیے ہندوستان میں یا کسی بھی ملک میں جو آتنکواد کا خاتمہ ہوگا, یہ میرا یقین ہوتا ہے آتنکواد کا خاتمہ ہوگا. حسین سیدھی نے گاندھی نے خلاف کر دیا تھا تو اسے ہندوستان سے نکال کر پاکستان میں دیا گیا تھا اور آج کمرے سے بعد میرے نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے, لیکن تم ان کے ساتھ کچھ نہیں کر رہے ہو. ان کی حفاظت کے لیے تم انہیں جیل میں بند کر دیے ہو. اے مودی اگر تم چاہتے ہے کہ آتنکواد کا خاتمہ ہو تم انصاف قائم کرو. یقیناً آتنکواد کا خاتمہ ہوگا, پہلے روس کا خاتمہ ہوگا. سب سے تم ایک نظر سے دیکھو یہ صدر جمہوریہ ہے, یہاں سب کا حق برابر ہے, سب کا حق برابر ہے. اسی لیے میں کہنا چاہوں گا جو انسان جو آدمی جو بڑے بڑے کمانے والے آتنکواد کے خاتمے کے سپنے دیکھ رہے ہیں وہ میرے رسول کے جیسا انصاف قائم کیجیے, قائم کرے. میرے رسول کے جیسا کیا ایک غلط کیا کہ تم میرے رسول سے انصاف پیدا کر دیجیے تو یقیناً آتنکواد کا خاتمہ ہوگا. لیکن آج ہمارے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے, آتنکواد کا خاتمہ نہیں ہو رہا ہے. آج دنیا کو آتنکواد گھوشت کر کے انہیں موڈی پہ کرا دیا جا رہا ہے. حضرات بہت ہی برا حال ہو رہا ہے. کہیں مسلمانوں کو بنا دی جا رہی ہے, اس کے بعد ان کو قتل کر دیا جا رہا ہے. کہیں مسلمانوں کو زندہ مار دیا جا رہا ہے. کہیں مسلمانوں کو آتنکواد گھوشت کر کے انہیں موڈی پہ کرا دیا جا رہا ہے. یہ اسلام کو نکالنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے. لیکن آج ہمارا پانی کہتا ہے اگر تم اسلام کو نکالنے کی ناکام کوشش کر رہے ہو, مسلمانوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہو, تم آتنکواد گھوشت کر کے انہیں مارنا چاہ رہے ہو اور تم کو آتنکواد گھوشت کر کے تم انہیں قتل کر رہے ہو. اے مودی, اے آتنکوادی, اے آتنکواد کو نکالنے والے, اگر تم انصاف قائم کر دیے تو آتنکواد کا خاتمہ ہوگا. لیکن تم دنیا پر ظلم لا رہے ہو اور اسلام کو نکالنے کی ناکام کوشش کر رہے ہو. وہ نام رمضان ہوگا. اگر تم اسلام کو نکالنا چاہ رہے ہو تو جتنی بھی طاقت ہو ایک پہلے اسلام کو نکالنے نہیں رکھتے ہو, چاہے وہ موجود کی طاقت ہو, چاہے وہ کسی بھی مذہب کی طاقت, کسی بھی مذہب کی طاقت ہو, ایک پہلے تم اسلام کو نہیں نکال سکتے. چاہے وہ زبانہ ہو, چاہے وہ وہیلا ہو, چاہے کسی بھی مذہب کا ہو, جب ایک پہلے تم اسلام کو نکالنا چاہو تب بھی تم اسلام کو نکال نہیں سکتے. کیونکہ پروردگار عالم نے اسلام کی فطرت میں ایک ایسی لذت پیدا کی ہے کہ جتنا ہی کماؤ گے اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا, تم جتنا ہی کماؤ گے اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا. اور آج جو ہم تک اسلام پہنچا ہے, آج جو ہمارے ساتھ ہمارے ہم تک اسلام پہنچا ہے, حضرات ایسے نہیں پہنچا ہے. بڑی مصیبتیں اٹھانی پڑی ہے تب جا کر کے ہم تک اسلام آیا ہے, تب جا کر کے اسلام کا سیلاب آج بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہمارے ساتھ اسلام کیسے آیا ہے اور حضرات تاریخ دیکھو. میرے نبی نے جنگ بدر میں جب دندان مبارک کو شہید کروائے ہیں تب بڑا ہے یہ اسلام, تب پہنچا ہے ہم تک یہ اسلام. جب بلال حبشی کو پتھروں پر لگایا گیا اور ان کو بدل کر توڑے پر سوایا گیا, مگر بلال حبشی نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا ہے, تب بنا ہے اسلام. تب ہم تک پہنچا ہے یہ اسلام جب صدیق اکبر نے صداقت کا جھنڈا
ایسے اسرا کے دروازے پر پہنچایا ہے، سب بڑا ہے وہ اسلام۔ جب تمہوں نے اسلام کا درجہ کرتے ایسے اسرا کے مینار سے لڑایا ہے، سب بڑا ہے اسلام۔ جب مسلمان نے صحابہ کا دروازہ دریا بہایا ہے، سب بڑا ہے اسلام۔ جب علی نے شہادت کا نقشہ پیش کیا ہے، سب بڑا ہے یہ اسلام۔ جب امام حسین نے کربلا کے میدان میں زندے کا کنبا لٹایا ہے، سب بڑا ہے اسلام۔ جب امام اعظم نے انصار دین اللہ کا نعرہ لگایا ہے، سب بڑا ہے اسلام۔ جب غوث اعظم نے ہرے کسے چڑھائے ہیں لیکن تم نے اللہ نے یوزوں کو چلایا ہے، سب بڑا ہے اسلام۔ جب کرنا آج نے پوری رات خاص میں ملایا ہے اور جاپان شادی کی توجہ کی اور آپ کو بتایا ہے، سب بڑا ہے اسلام۔ جب خود دین میں تقدیر کی تعمیر ہو رہی ہے، سب بڑا ہے اسلام۔ سب نے جانے دین میں محبوبیت کا لیوان روشن کیا ہے، سب بڑا ہے اسلام۔ جب مخدوم زندان ہے اور جہمیت کا رنگ بھرا ہے، سب بڑا ہے اسلام۔ اور جب مخدوم بہاری نے ان کو تقریر کے میدان میں ہزاروں جو کتابیں ملی ہے، سب بڑا ہے اسلام۔ اور جب جس کے ساتھ جب اسلام کا پاسبان چاہیے دیتے گی ایمان چاہیے تنہا تنہا ایمان اعظم کا فتح انبیاء کا فتح رضویہ لکھا ہے اور ترجمہ قرآن لکھا ہے، سب بڑا ہے اسلام۔ سب ہم سب ہوتا ہے اسلام۔ ماشاء اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء کرام، 10ویں غوثی ورا کانفرنس، سرزمین جھومی استمرار۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اب اگر اسلام میں لڑانے کے ناپاک اپنے دیکھ رہے ہیں، ان سے کہہ دو کہ وہ میرے اسلام کو مٹا نہیں سکتا، چاہے وہ آج کا چائے بیچنے والا ہو، چاہے وہ ہاتھ پہننے والا ہو، اسلام کو مٹا نہیں سکتا۔ کیونکہ اسلام کی آبیاری کے لیے، اسلام کی صحت کے لیے کربلا والوں نے اپنا خون دیا ہے اور اسلام کا سیلاب اب تک بڑھتا آ رہا ہے اور بڑھتا رہے گا۔ اور جب جب ضرورت پڑی ہے غوث اعظم نے، جب ضرورت پڑی ہے پروردگار عالم نے کسی نہ کسی کو روح زمین پر پیدا فرمایا ہے۔ جب زمانے والے کو ضرورت پڑی غوث اعظم کی تو پروردگار عالم نے غوث اعظم کو روح زمین پر پیدا فرمایا۔ جب زمانے والے کو ضرورت پڑی غریب نواز تو پروردگار عالم نے غریب نواز کو روح زمین پر پیدا کیا۔ جب زمانے والے کو ضرورت پڑی اعلیٰ حضرت کی تو پروردگار عالم نے اعلیٰ حضرت کے بڑے کی سرزمین پر پیدا فرمایا۔ جب زمانے والے کو ضرورت پڑی تاج سیاح کی تو پروردگار عالم نے تاج سیاح کو اس روح زمین پر پیدا کیا ہے۔ اور جب زمانے والے کو، جب گاؤں والوں کو ضرورت پڑی علماء کرام کی تو پروردگار عالم نے ان مقدس علماء کرام کو جگہ جگہ سکے میں پیدا کیا ہے تاکہ اسلام کا سیلاب بڑھتا رہے۔ اور یہ حضرات ابھی کام کر رہے ہیں۔ حضرات آپ کی تقریر یہیں تک ختم کرتا ہوں۔ میرے بولنے میں جو کچھ بھی غلطی ہوئی ہے میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔